ہندو فلسفہ 4 مقاصد حیات قرار دیتا ہے: ارتھ، معیشت، کام، جنس، دھرم، مذہب اور موکش یعنی نجات۔ آگے پر ہندوؤں کے بڑے معتبر دھرم پرچاری فلاسفر منو نے بھی حیات انسانی کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی حدود واضح کر دیں: برہم چریہ آشرم 25 برس تک، گرہستھ آشرم 25 سے 50 برس تک، بان پرست آشرم 50 سے 75 برس تک، سنیاس آشرم 75 سے 100 برس تک۔ اسی فلسفی کی تربیت اور تکمیل و ترویج کے لیے یہ آشرم بنائے جاتے تھے۔ بدھ مت نے بھی تپسین اور کار کرم پر یہ آشری تصور ہندو مت سے ہی مستعار لیا۔ آج بھی تبت، سری لنکا اور دیگر ہمالیہ کی دشوار گزار ترائیوں اور کھبر کھائیوں میں لاکھوں لامو کاموں کے آشرم غاروں، گھپاؤں، ڈھبوں اور بھونوں کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ جگہ بھی شاید کبھی ایسی ہی کوئی بستی ہو۔ بستیاں جب اجڑ جاتی ہیں تو پھر بھوتوں کے بسیرے بن جاتی ہیں۔ وہاں پھر برکت، بیریاں اور بابے اگاتے ہیں، بیکھڑے اور بھیل آبسرام کرتے ہیں، بیال اور بوم پیدا ہو جاتے ہیں، بندر بھوسنے اپنے دھماکی چوکڑی اور خوکیانے سے مزید خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنے کے لیے کہیں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ اب وہ ایسی ویران سی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں شاید ہی کوئی ہوش مند انسان آنا پسند کرے۔ ارد گرد کی کھنڈرات اور پرتھوی پرت سے پتہ چلتا تھا کہ صدیوں پہلے یہاں کیسی دنیا آباد رہی ہوگی۔ ان کے گہیان دھرم کی کیسی کیسی نشانیاں موجود تھیں۔ گاؤں ماتا کے ٹوٹے پھوٹے مجسمے، ڈھلوان میں پھوکر جیسی جگہ، پوڑی کی ڈھی ہوئی منڈیر، مرگٹ کے چوکے، ایک استہان ہوم کرنے کے لیے دکھائی دیا۔ اشنان کے لیے تالاب، بڑے چھوٹے تراشے ہوئے پتھر، کہیں کہیں سنسکرت میں اشلوک بھی کھدے ہوئے دکھائی دیے۔ اب وہ ذرا کی ذرا دم سادنے کے کارن ایک گھنڈب سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ پاس ہی پیچھے اپنا کپڑوں کتابوں کا تھیلا بھی رکھ لیا۔ سگریٹ سلگھا کر 2-4 کش ہی لیے تھے کہ پیچھے بندروں کے خوکیانے کی آوازیں آئیں۔ پلٹ دیکھا تو ایک لچھندر سا بندر اس کا تھیلا زمین پہ گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ وہ اٹھا پیچھے بھاگا، مگر وہ تو یہ جا وہ جا۔ بندر تو بلا کا ندیدہ اور بے دیدہ قسم کا اچپل جانور ہے۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ پاکستان کے برائے نام جنگلوں میں بندر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بندروں کے بارے میں ہماری معلومات محض چڑیا گھر کے 2-4 بندروں، گلی محلوں میں مداریوں کی رسیوں میں بندے پیچھے پیچھے گھسٹتے ہوئے مریل سے بندر نما جانوروں، یا پھر کوہ مری کی گلیات اور جنگلوں میں رہنے والے کچھ مدکوک اور ڈرپوک قسم کے معمولوں تک محدود ہیں۔ موجودہ پاکستانیوں کی نسل نے اصلی اور حقیقی بندر کبھی دیکھے ہی نہیں۔ شیر، ہاتھی، گینڈا، حتیٰ کہ سانپ تک سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی خیر کی امید ہو سکتی ہے، مگر بندر، خواہ وہ کیسا ہی مریل اور بے ضرر دکھائی پڑے، سے امید وفا یا امید حیا رکھنا سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے۔ خدا کسی بندے کا پالا کبھی بندر سے نہ پڑوائے، یہ جان زیک میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں تو ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ ہنومان جی کے مندر ہیں، انہیں دودھ، مٹھائیاں، میٹھی روٹیاں اور طرح طرح کے پھل پھول پیش کیے جاتے ہیں، انہیں نمسکار کیا جاتا ہے، ناز اٹھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ شریف خوبصورت ناریوں کو دیکھ کر ایسی ایسی شرمناک حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ مارے حیا کے بے حیا قسم کے مردوں کو بھی بغلوں میں پسینہ آ جائے۔ مگر آفرین ہے ان پہ کہ بے سمجھ ناریوں کے کہ وہ ہنومان جی کی اس بے حیائی کو بھی دودھ ملائی جان کر پی جاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ہنومان جی نے ان کی سندرتا اور جبنتا کو سویکار کر لیا ہے۔ برسبیل تذکرہ یوں ہی یاد پڑا کہ مجھے کئی بار پریاگ مہا کمبھ کے میلے میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہ اجتماع بھی دنیا کے معدود چند بڑے میلوں میں سے ایک ہے۔ یہ میلہ محض ایک مذہبی میلہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں ایک ثقافتی، تفریحی، علامتی میلہ بھی ہے۔ یہاں علوم جدید و قدیم، یوگا، جادوگری، شعبدہ بازی، نظر بندی کے بڑے بڑے ماہرین اور کاریگر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کئی دنوں پہ پھیلے ہوئے اس میلے میں نہ تو یاتری تھکتا ہے اور نہ ہی مایوس یا بور ہوتا ہے۔ لکھوں انسان دنیا کے کونے کونے سے جمع ہوتے ہیں، ہر قبیل وضع قطع کا بندہ، بڑے بڑے مہمان، جوکی، رشی، منی، سوامی، تب دھاریے، سادھو، سنت اور گھیانی دھیانی۔ ان کے علاوہ بیراکی، نجومی، جوتشی، جادوگر، پھر سنگ تراش، چترکار، نرتگیے، رنگ دھاریے اور زدوم راست کھیلنے والے، ان کے ساتھ چور، اچکے، اٹھائی گیرے، خیسے مار۔ برصغیر کے دیگر ثقافتی اور مذہبی میلوں کی طرح یہاں بھی بڑے پیمانے پر شراب نوشی، قمار بازی اور منشیات کا استعمال ہوتا ہے۔ بردہ فروشی اپنے عروج اور جسم فروشی اپنی انتہا پہ ہوتی ہے۔
ملک بھر کی طوائفیں وشائے کنجنیاں یہاں داد عیش وصول کرتی ہیں. خاص طور پہ حکیموں ویدوں سنیاسوں کی بڑی چاندی ہوتی ہے. جگہ جگہ آپ کو انسانی کٹھ نظر آئیں گے. سینکڑوں انسان حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں. درمیان میں ایک جھٹ دھاریا سنیاسی بڑے بڑے دیومالائی کہانیاں قصے سنا رہا ہوگا. ایسے دلچسپ اور سنسنی خیز قصے، سچی جھوٹی کہانیاں اور ایسی خوب لفاظی چرب زبانی کے سننے والا منہ دیکھتا رہ جائے. مجمع جمع کر کے لوگوں کی طبیعت پرچار کر ماحول بنا کر پھر یہ میری طرح اپنی کتا درمیان میں ہی بند کر دیتے ہیں اور اپنے تریاک کشتے بھسم وغیرہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دھوکے باز اپنے فن میں ایسے تاغ کے اپلوں کی راکھ کو 100 لاکھ 1.25 لاکھ میں بیچتے ہیں. کئی پنڈالوں مجمعوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے کشتے بھسم اور دیگر دوائیں بھی تیار ہوتی ہیں. لوگ آنکھیں پھاڑے سانس روکے ان سنیاسوں کے شوبدے دیکھتے ہیں. کہیں زندہ کالے ناگ کے منہ سے مٹکا اور پھر اس کے دانتوں سے مہلک زہر منہ سے چوس کر باہر نکالا جا رہا ہے. اسے کچا کچ چبایا جا رہا ہے. حلق میں داخل کر کے ناک یا کان سے باہر کھینچا جا رہا ہے. زہریلے سانپوں سے زبان پر ڈسوایا جا رہا ہے. شول پیٹ کے آر پار ہو رہا ہے. آگ کے شولوں سے اسنان ہو رہا ہے. انگاروں اور نکیلی میخوں پر لوٹیاں لی جا رہی ہیں. ایک جگہ 18 من کے بیل کو اٹھایا جا رہا ہے. ایک مجمع میں موٹا سا 100 سائز کا پانڈا اکڑو بیٹھا ہے. 20 کلو جلیبیوں پہ دانت اور آنت تیز کر رہا ہے. کالے ناگن، الو، کالے مرغے، جنگلی سور، کالے بکرے، ریچھ، گھڑیال وغیرہ کے تماشے ہو رہے ہیں. ایک جگہ ایک کالی چڑیل سی عورت کو گدی کے بالوں سے باندھ کر ایک درخت سے لٹکایا ہوا ہے کہ خبیث پچھل پیری ہے. اس کو بابا نے قید کیا ہوا ہے. ایک لڑکی کا سر تالو موند کر اوپر ایک جہازی سائز کا الو بٹھایا ہوا ہے. کہیں گردن تک ایک جن جیسے منش کو زمین میں گاڑا ہوا ہے. اس کی آنکھوں کانوں سے خون رس رہا ہے. ایک جگہ ایک سادھو اپنے الف ننگے پنڈے پر ہزاروں بچھوؤں کو چمٹائے پڑا ہوا ہے اور انہی بچھوؤں کو پکڑ پکڑ مزے سے کھا رہا ہے. ایک پیالے میں خون بھرا پڑا ہے. وقفے وقفے اس کا گھونٹ بھی لے لیتا ہے. یہی میں نے 100 سالہ یوگی جڑدھاریے سنیاسی بابے دیکھے جن کی سخت لمبی تپسیا سے ان کے جسم سوکھ کر کاٹ بن چکے ہیں. سر کی جٹیں جاوا کے جنگلوں کی طرح جکڑی جڑی ہوئی اور حشرات الخبائث سے بھری ہوئی. کئی فٹ لمبے مینڈے کے سنگوں کی مانند مڑے بل کھائے ہوئے مکروہ ناخن، چمگادڑوں کی طرح الٹے لٹکے ہوئے سادھو، اور کئی دن حبس دم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیشہ ور شوبدہ باز. ہندو مت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہونے والے اس کثیر المشاغل اور وسیع المقاصد میلے میں میری دلچسپی محض یہی گناگو سرگرمیاں، مختلف نوع کے علوم و فنون کا مطالعہ، حیاتیاتی، انسانی، مافوق الفطرتی اور مابعد فوق الفکری شوبدہ بازیوں کا مشاہدہ اور معدوم سے معلوم کی کھوج تک محدود تھی. لاکھوں کے مجمع میں کسے فکر کون ہندو ہے، کون سکھ یا مسلمان، دھیان، گیان، مراقبہ، محاسبہ، تزکیہ نفس، ریاضت، مجاہدت وغیرہ کو ہندو، بدھ مت اور جین مت کے علاوہ اسلام میں بھی کلیدی حیثیت حاصل ہے، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں یہی بنیادی اساس ہیں. انہی سے انسانی سائیکی کے چھپے گوشوں، جسمانی، وجدانی، قلبی، ذہنی، دماغی اور روحانی صلاحیتوں، حصوں کو نمایاں کرنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے. ہندو مت کے سارے فلسفے کا بھون ہی تصوراتی دیوتاؤں، دیویوں، موسموں، اچھے برے پرندوں، چوپایوں، حشرات الارض، شگن شگونوں، جنتروں منتروں، جتنتروں اور محیر العقول توہمات کے منہ زور سانڈ کے لرزتے سینگوں پر دھرا نظر آتا ہے. بے ہمہ فنون لطیفہ کی تر و تازگی اور تائید و ترویج میں رسم و روایات کی ہم آہنگیاں، نرتیہ آسنیک، ناٹک، سوانگ، میلے ٹھیلے، رنگ برنگے تہواروں کی دلچسپیاں، رہن سہن کی آزادی، فرد کے علاوہ سوچ و برت کی وسیع المشربی نے ہندو مت میں مزید دلچسپیاں اور دل نوازیاں پیدا کر دی ہیں. اس میں متضاد جادو، جنتر، شوبدہ بازی اور دیگر مافوق العادت و فطرت تماشگیروں کی بنا پر اسے اور تقویت نصیب ہوئی، جبکہ یوگا اور سنیاس کے مخصوص آسنوں، دھیان گیان کی پرکشش مشقوں اور دیو ملائی داستانوں نے اسے مزید خوشگوار بنا دیا. نمائش جسم و جنس کی آزادی بھی سونے پہ سہاگا ٹھہری. مزید برآں ہندوستانی ادب ہو یا فلم، مصوری یا سنگ تراشی، ماڈلنگ، لباس و پوشاک، گیت ہو یا رقص، کتاب، شراب، ثقافت، سب اسی لیے خاص و عام میں پسندیدہ اور دلنشیں ٹھہرتے ہیں کہ ان میں بے محابہ جنس و جمال کے عنصر کو نمایاں دکھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ علم کی جستجو ایک ضرورت مند کی طرح ہوتی ہے
جو اپنے مطلب کی چیز خریدنے کے لیے دکان پہ جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ دکان کسی ناپسندیدہ شخص کی ہو، مطلب تو اپنی ضرورت کی چیز سے ہوتا ہے۔ قیمت ادا کی، وہ چیز اٹھائی اور چلے آئے۔ میں بھی کچھ یوں ہی سا دیوانہ کہ نگر نگر ڈگر ڈگر کچھ حاصل کرنے، سمجھنے، دیکھنے، جاننے کی کھوج میں رہتا، نہفتہ خفتہ علوم کی جانگ پھانٹ میں بلا تخصیص و تمیز اور بے تعمیل و تاخیر ہر اس جگہ پہنچ جاتا جہاں تک میرے وسائل کی رسائی ہو۔